فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سامعین محترم، ان 3 آیات کریمہ کے اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت میں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین محترم، ان آیات کریمہ میں اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے 13 آیات کریمہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو ہے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو قرآن مجید کے بیان سے شروع فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہے، اس میں قرآن کی شان بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان یہ فرمایا کہ صورت کو قرآن مجید سے شروع فرمایا، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر 3 آیتوں میں متقین کی صفات بیان کی، اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا بیان کیا، جو متقین کی ظاہر اور باطناً ضد ہیں۔ کفار جو ہیں وہ متقین کی ظاہراً اور باطناً جو ہے وہ ضد ہیں۔ پھر اس کے بعد اب 13 آیتوں میں منافقین کا بیان فرمایا، جو کفر اور ایمان کے درمیان مذبذب تھے۔ یہ زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہیں لائے، یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا ملمہ چڑھایا، دھوکہ اور فریب سے کام لیا، اور در پردہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثت، ان کی جہالت، ان کے فریب اور ان کی ہٹ دھرمی کا طویل بیان فرمایا، ان کی کئی مثالیں بیان فرمائی، اور یہ اعلان فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، جہاں سے آیت کریمہ شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اس میں سے جن لوگوں کا ذکر فرمایا یہ منافقین کی وہ جماعت ہے کہ جو نزول قرآن کے زمانہ میں تھی۔ ان میں بڑا منافق جو تھا نا، اس کا نام آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوگا، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق جو ہے، یہ بڑا منافق جو ہے۔ اچھا، یہ ان میں بڑا منافق تھا۔ ان میں اکثر یہودی تھے جو مطلب براری کے لیے وقتی طور پر بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ الیوم الآخر، یہ اسی آیہ کریمہ کے اندر جو ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس سے جو مراد ہے نا وہ حشر سے لے کر غیر متناہی مدت ہے، یا روز حشر سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا زمانہ جو ہے وہ مراد ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ منافقین نے خصوصیت سے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ یہ منافقین کا کہنا تھا، ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، کیونکہ یہودیوں کا در حقیقت اللہ پر نہ تو اللہ پر ایمان تھا اور نہ ہی ان کا آخرت پر ایمان تھا۔ اللہ پر ایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا بیٹا ہے، اور آخرت پر ان کا ایمان اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی شخص داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے ملمہ کاری کے لیے اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کا ذکر کیا۔ یہ جو ملمہ کاری ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو، یعنی ظاہراً اور ہو اور باطن جو ہے وہ کچھ اور ہو، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ یہودیت سے طیب ہو کر خالص مسلمان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی
وہ ان سچے اور مخلص مسلمانوں میں داخل نہیں ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جلوہ خلوت اور جلوہ سے مطلع ہے، کیونکہ منافقین بعض ظاہری عبادت کر لیتے تھے اور یہ الزام کرتے تھے کہ ان کا رب راضی ہو جائے، اس کے بعد حرص، طمع، شر اور فساد اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت اور سیسہ کاری میں مشغول رہتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے اور فساد کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ وہ اس طرح ہے کہ منافقوں کا مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر یہ زہر کرتے تھے کہ وہ مومن ہے اور اپنے کفر کو مخفی رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خفیہ منصوبوں پر مطلع ہوں اور پھر اس کی خبر مسلمانوں کے دشمنوں، یہودیوں اور مشرکوں تک پہنچا دیں۔ یعنی منافق کا جو سب سے بڑا کردار تھا نا اس وقت، وہ یہ تھا کہ جب وہ مسلمان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ حقیقت میں منافق تھے، نہ تو ان کے دل میں کوئی ایمان تھا نہ آخرت پر ان کا یقین تھا۔ ان کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنیں اور سن کر وہ باتیں مشرکین، یہود و نصارہ اور وہی باتیں جو ہے ہم اور لوگوں سے کر کے ان کو بھی گمراہ کریں کہ ہم نے ان لوگوں میں بیٹھ کر یہ کام کیا اور یہ باتیں سنی ہیں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ منافق کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ظاہراً جو ہے اور حقیقتاً جن کا الگ الگ ہو وہ منافق ہے، اور منافق کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے بات سنتا ہے اور آگے جا کے دوسروں تک وہ باتیں پہنچاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں خرابیاں پیدا ہو، اختلافات پیدا ہوں، لوگ ان سے بد ظن ہوں، لوگ ان سے حسد کریں، لوگ جو ہے ان کے دشمن بنے۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ دین اسلام کو اتنا نقصان جو ہے وہ کفار، مشرکین، یہودیت نے نہیں پہنچایا جتنا جو ہے نقصان وہ دین اسلام کو منافقین نے پہنچایا ہے۔ اور آپ منافقین کے بارے میں ابھی تو قرآن نے سلسلہ شروع کیا ہے نا، کافی آیات کریمہ میں جو ہے ان منافقین کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو جو ہے ان کے بارے میں سمجھ آ جائے گی، اور ان کی ساری چالیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور ان کے جو کام تھے جو اس وقت کے منافقین کرتے تھے وہ سارا کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا کہ منافقین اللہ اور مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ یہ جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وضاحت ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو دھوکہ کس طرح ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور نہ وہ خود اللہ کو دھوکہ دینے کا قصد رکھتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ سے لفظ رسول بطور مضاف معذوف ہے اور یہ مجاز بالحذف ہے، اور معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے۔ دوسرا جواب یہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 80 اس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اچھا، اور دوسری آیت کریمہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کو خریدا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا، یعنی ان کو جنت دی اور ان جان کے بدلے میں اور ان کے مال کے بدلے میں۔ اچھا، آگے پھر جو ہے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ، سورۃ الفاتح آیت نمبر جو ہے 10، اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ سو جس طرح آپ کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے، آپ کا خریدنا
اللہ کا خریدنا ہے، آپ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے، تو اسی طرح جو بندہ رسول اللہ کو دھوکہ دے گا وہ حقیقت میں اللہ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا وما یشعرون، یعنی وہ لوگ کہ جن کو شعور نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9، اس کے اندر ارشاد فرمایا وما یشعرون، وہ لوگ کہ جن کو شعور نہیں ہے۔ اب ایک ہوتا ہے جو ہے نا علم، اور ایک ہوتا ہے شعور۔ علم وہ ہوتا ہے جو عقل سے ادراک کیا جائے، جو چیز عقل سے سمجھی جائے اس کو علم کہتے ہیں، اور جو چیز حواس سے سمجھی جائے اس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ جو یہ منافقین ہیں ان کو شعور نہیں ہے، جو حواس سے جو ادراک کیا جائے وہ شعور ہوتا ہے، اور جو عقل سے سمجھا جائے وہ علم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا، جو آخری آیت کریمہ ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ۔ انسان کے بدن کو ایسی چیزیں عارض ہوں جن سے ان کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو اور اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے، اس کو مرض کہتے ہیں۔ مرض کی دو قسمیں ہیں، عوارض جسمانیہ اور عوارض نفسانیہ۔ جو عوارض جسمانی ہے اس میں مرض حقیقت ہے، اور جو عوارض نفسانیہ ہے وہ مرض ہوتی ہے کہ جس کے اندر حسد ہو، بغض ہو، برائی ہو اور برائی سے محبت ہو۔ یہ سارے جو یہ اس طرح کے مرض مجاز ہیں، اور یہ منافقین کا مرض جو تھا نا وہ مرض نفسیانی تھا، وہ مرض عوارض میں نہیں تھے، بلکہ منافقین سارے وہ عوارض نفسانیہ میں تھے کہ جس کے اندر ان کو بغض، حسد اور برائی سے محبت، یہ جو ہے مرض یہ منافقین کا مرض ہے۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہی تھی۔ جب حضور آئے نا تو یہودی تو چلے گئے، ان کی ریاست ختم ہو گئی، تو اس غم میں ان کا دل جلتا رہا، اور یہی جلنا، حسد کرنا ان کا مرض تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار دن بدن بڑھتا رہا، اس سے ان کا مرض اور بڑھتا رہا، اور یا بار بار وحی نازل ہونے کو اور دن بدن زیادہ احکام کو مکلف کرنے سے ان کا مرض بڑھتا رہا۔ یعنی جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالی عزت اور مقام اور شان عطا فرماتا رہا، ایسے ایسے دن بدن جو ہے منافقین، مخالفین جو ہے اور یہود جتنے بھی سے ان کا مرض بڑھتا رہا، اور ان کی بیماری جو ہے اور زیادہ ہوتی رہی۔ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو اسی آیت کریمہ کی آخری بات جو ہے اس کے اعتبار سے ایک دو حدیث مبارکہ آپ احباب سماعت فرمایا کہ ان کی بیماری جب بڑھی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے بڑے جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مرض اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کے اوپر نازل ہوا۔ سب سے بڑا تو ان کا جھوٹ یہ تھا کہ وہ تھے منافق اور کہتے مسلمان تھے، وہ تھے منافق اور اپنے آپ کو کہتے مسلمان تھے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کی عیب جوئی کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے بغض کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ برائیوں سے محبت کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان نام کا لیبل لگاتے تھے، اور خود جو ہے وہ منافقین کی صفوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی حقیقت کی وجہ کیا ہے کہ منافق کے اندر سب سے بڑی جو بات یہ ہوگی کہ وہ جھوٹا ہوگا۔ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ان کی بیماری بڑھتی رہے گی۔ منافق جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا، بات بات پہ جھوٹ بولے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ حقیقت میں جب وہ دھوکہ خدا کو اور رسول کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے لیے آپ اور میں یہ ایمان یا روز آخرت یہ ایسی چیزیں کیا ہے جو خدا اور مصطفیٰ کو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، تو اس کے لیے دنیا اور دنیا میں جو بسنے والی چیزیں ہیں وہ زیادہ بڑی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اب قرآن مجید کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 10 کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ، اس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ آیت نمبر 10 سورۃ البقرہ۔ دردناک عذاب کس وجہ سے ہے کہ منافق
جھوٹ بولتے تھے۔ منافقین کا جھوٹ پتہ کیا تھا؟ کہ ان کے دل میں کفر تھا اور زبان سے وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے ہیں، یہ کہہ کر وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جو خبر واقعے کے مطابق نہ ہو وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ فجور گناہ تک پہنچاتا ہے، اور یہ جو فجور گناہ ہے نا یہ دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا ایک جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے مواقع تلاش کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹا بندہ ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب جو ہے وہ جھوٹا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث مبارکہ آپ احباب سماعت فرمائیں، امام مسلم روایت فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 میں، فرمایا کہ حضرت حفظ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ فرمایا ایک جھوٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سنی سنائی بات بیان کر دے بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے، تو فرمایا اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایسے دجال اور کذاب ہوں گے جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے، اور تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہاں تک فرمایا حدیث مبارکہ میں، یہاں تک کہ منافق جو ہے نا وہ آپ کو صرف باتوں میں نہیں بلکہ ایسی حدیثوں میں بھی گمراہ کریں گے، ایسی حدیثوں میں بھی وہ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے کہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے نا کہ یہ منہ سے الفاظ نکال رہا ہے حدیث مبارکہ ہے، تو آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ اگر آپ اس حدیث کو جانتی نہیں ہیں تو وہ تو آپ کو گمراہ کر گیا نا، وہ تو آپ کو گمراہ کر گیا۔ آج کل بھی تقریباً اکثر جو ہے نا لوگ وہ کئی باتیں ایسی ہو کہتے ہیں یہ ہم نے حدیث میں سنا ہے، حدیث میں سنا ہے، فلاں قاری صاحب نے حدیث بیان کی ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ کسی کا قول ہوتا ہے، وہ کسی بزرگ کی نصیحت ہوتی ہے، وہ کسی سیانے لوگوں کی کہاوتیں ہوتی ہیں، تو اس کو حدیث میں جب شامل کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے تو یہ کافی نقصان ہے نا۔ ایک حدیث جو ہے اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک شان ہے، وہ تو ہمارے اوپر ماننا اس کا فرض ہے، تو ہم یہ باتیں مانیں یا نہ مانیں، لوگوں کی سنیں یا نہ سنیں، ہمارے اوپر تو قرآن و حدیث تو ہے نا، اس کو تو ہم نے ماننا ہے، لازم قرار دینا ہے۔ تو یہ قرآن یہ حدیث ہے، کئی باتیں ایسی ہیں ہماری روزمرہ گفتگو میں، کئی کلام میں کئی کچھ ایسا آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ حدیث میں، یہ قرآن میں، حالانکہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک صحیح معنی کے اوپر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ واقعتاً حدیث ہے، تو ایسے کسی محفل میں، کسی مجمع میں اس کو حدیث کا لفظ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے باز رہنا چاہیے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، بندہ اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریا کو ترک کر دے، خواہ وہ اس سے صادق ہو۔ فرمایا ریاکاری اور جھوٹ کو جتنی دیر تک انسان ترک نہیں نہ کرے گا وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ تو کہتا ہے نا میں نے مذاق میں جھوٹ بولا ہے، میں نے مذاق میں ایسا کیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولے گا تو وہ منافقین میں شمار ہو جائے گا، وہ متقین اور مومنین میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جھوٹ جیسی بیماری اور مرض سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو، دل کو، دماغ کو پاک اور طیب اور مطہر فرمائے، اور ہماری زبان پہ ہر وقت جو ہے حق اور صداقت اور سچی باتیں کہنے کی توفیق